اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنَّ یونس بے شک یونس علیہ السلام بھی اللہ کے برحق نبی ہیں، لمن المرسلین رسولوں میں سے ایک وہ ہیں۔ اذ آبقا الی الفلک المشحون جب وہ بھاگ کر جا بیٹھے بھری ہوئی کشتی میں، چلنے کے قریب تھی تو اس جا کے سوار ہو گئے۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ اس کشتی میں اس دور کے اندر یہ نشانی تھی کہ جو اپنے مالک سے غلام بھاگے تو کشتی دریا کے درمیان میں جا کے کھڑی ہو جاتی، نہ چپو سے نہ کسی شے سے رک جاتی۔ یہ کشتی رک گئی تو ملا نے کہا بھی اپنے مالک سے کون بھاگا ہوا غلام ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہوں۔ لیکن وہ جو بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے یقین نہ کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ قرعہ ڈالو، فساہم قرعہ اندازی کی گئی، فکان من المدحضین اور وہی نکلے دریا میں پھینکے جانے والے، یعنی ان کو پھینکنا لازم ہو گیا کیونکہ قرعہ ان کے لیے نکلا۔ اور بعض یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 دفعہ انہوں نے ڈالا، جیسے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فال 3 دفعہ ڈالی، پھر بھی حق میں نکلا کہ تو نہیں پکڑ سکتا، لیکن پھر بھی جرت کی اور گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ تو یہی ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ وہ بن گئے، فقانہ ہو گئے من المدحضین دریا میں پھینکنے والے، کہ ان کو پھینک دیا گیا۔ فالتقمہ الحوت پس ان کو نگل لیا مچھلی نے، وہو ملیم تو مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ ہضم نہیں کرنا، ہضم نہ چبانا ہے، میرے نبی کو خراش بھی نہ آئے، نہ ہی چبانا اور نہ ہی پیٹ میں ہضم کرنا ہے۔ بعض نے کہا 40 سال جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن 1 منٹ بھی رہنا بھائی، وہاں آکسیجن کہاں ہے؟ تو مچھلی اپنا لقمہ بنا کے لے گی۔ فالتقمہ وہ تو اندر جائے تو آدمی اسی وقت زیادہ سے زیادہ منٹ لگا لو، 1 منٹ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ نگلنا نہیں ہے، وہو ملیم اور وہ اپنے آپ کو ہی کوس رہے تھے، اپنے بارے میں جو غمزدہ اور نڈھال ہو گئے کہ میں نے بہت بڑی زیادتی کی، اپنے رب سے اجازت نہیں لی۔ فنبذناہ بالعراء پس ہم نے ان کو پھینک دیا کھلے میدان میں۔ ہاں فلولا انہ کان من المسبحین پس اگر نہ وہ ہوتے تسبیح کرنے والے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والے، تو پھر کیا ہوتا؟ للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو وہ پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک، جس دن باقی لوگوں کو اٹھایا جانا ہے تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن انہوں نے تسبیح بیان کی اللہ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو کون سی تسبیح ہے؟ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، سبحانہ کا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین زیادتی میرے سے ہوگی، میں اپنی جان پر اس طرح کہے، احساس ہو، یہی توبہ کا انداز ہے، وگرنہ کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اوپر میں توبہ توبہ، یہ تو آپ ڈرائیوروں کو دیکھ لیں، الٹے کانوں کو پکڑتے ہیں، تو یہ الٹے کان بھی پکڑے پھر بھی توبہ نہیں، جب تک صحیح نہ توبہ ہو۔ اگر وہ مسبحین نہ ہوتے تو ٹھہرتے قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں۔ فنبذناہ بالعراء پس ہم نے پھینک دیا ان کو کھلے میدان میں، بڑے میدان میں۔ وہو سقیم اور وہ بیمار ہو گئے تھے۔
مچھلی کے پیٹ میں سقیم ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان پر پیدا فرمایا کدو کا پیڑ، کدو کا درخت۔ تو اللہ درخت کہتا ہے یہ بیل ہے، یعنی بیل نے ان کو چھپا لیا اور دھوپ نہ لگنے دی اور ان کی بیماری کا علاج فرمایا۔ اور ہمارے بھی اگر صحیح بغیر کھاد کے کھا کے دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی برکت اور خیر ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس کو ڈھونڈ کر کھاتے تھے، جب گوشت میں ڈال کر پکائے جاتے تو نبی علیہ السلام اپنے کھانے سے تلاش کرتے اور کھاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر کدو کا پیڑ پیدا فرمایا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، اور ہم نے ان کو 1,00,000 کی طرف نبی بنا کے دوبارہ بھیجا، یعنی وہاں کدو کے نیچے ٹھیک ہوئے اور اللہ نے فرمایا جاؤ اپنی بستی کو پھر ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، او یزیدون، یا 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے۔ فآمنوا، پس ایمان لائے وہ لوگ، فمتعناہم الی حین، ہم نے ان کو ساز و سامان دیا دنیا کے برتنے کا ایک وقت تک۔ سب کا وقت ہے، ہمارا بھی وقت ہے، پہنچ رہے ہیں قریب قریب۔ جیسے دن رات بیتتا ہے تو ہماری عمر کم ہوتی جا رہی، لوگ کہتے بابا بنتا جا رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ فاستفتہم، بس یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اعلیٰ رب کل بنا تو اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں، والا ہو فاستفتہم، فاستفت، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے سوال کریں، اعلیٰ رب کل بنا تو کیا تمہارے رب کے لیے تو کیا ہے بیٹیاں، والا ہم البنون، ان ظالموں کے لیے بیٹے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹوں کو ہی سب پسند کرتے ہیں، بیٹوں کو ہی، لیکن کام آنے والے گھرانے گلنے بہت کم جو ماں باپ کے کام آتے ہیں بیٹے، اور بیٹیاں بیچاری ذرا ماں باپ کو تکلیف بھاگی آتی ہیں، پھر بھی ان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ام خلقنا الملائکۃ، کیا جب ہم نے پیدا کیا تھا فرشتوں کو اناسن، عورتیں، وہم شاہدون، یہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے دیکھا ہے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو یہ جھوٹ اللہ کی طرف کہہ کر بیان کر رہے ہیں، یعنی بول رہے ہیں، تو وہ سراسر جھوٹ ہی ہے۔ یقینی بات کیا ہے کہ وہ جھوٹ ہی ہے، جو یہ اللہ کی طرف گفتگو کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور عورتیں ہیں، تو یہ اللہ پر بہتان بھی باندھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی ہے۔ ولد اللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ، اور بے شک یہ اولاد کہنے والے بھی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ استفل بناتے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لڑکیوں کو ترجیح دی علی البنین، بیٹوں پر؟ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، یعنی کیسی گفتگو اور کیسے اندازے لگاتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہے کہ وہ پیش کریں؟ فاتو بکتابکم، لائیں اپنی کتاب آسمانی کوئی بھی، ان کنتم، آپ فرمائیں ان کو، ان کنتم صادقین، اگر واقعی سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور وہ اپنی گانٹتے ہیں اپنے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری، تعلقات، رشتہ نہ تعلق۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آج بھی بھائی ایک کوئی پوچھ رہا تھا کہ وہ تو بدھو سے مدد لیتے ہیں، بھی بدھو سے مدد لیں یا کسی سنڈے سے مدد لیں تو بات تو وہی ہے، کہتے بدھو پر وہ اہل حدیث تو ایمان نہیں رکھتے، تو بھائی اگر بدھو پر ایمان نہیں ہے اہل حدیثوں کا تو پھر مدد کیوں لیتے ہیں، اس سے غیب کی خبریں کیوں پوچھتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کاہن، سارے کاہن جتنے بھی ہیں، جادوگر، کاہن، ایک ہی حکم ہے،
غیب کی خبر دینے والا یا جادو کرنے والا، یہ سب اسلام سے فارغ ہیں۔ یہ اپنا نام اہل حدیث رکھیں، کچھ رکھیں، ان کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ کتنا حرام ہے؟ اگر کوئی جائے اور ان سے اپنی چیز پوچھے کہ بھائی یہ چیز میری گم ہو گئی ہے، وہ ان کے نام وغیرہ پوچھ کے ڈھونڈ کے بتائے کہ فلاں پڑھیے، وہاں سے مل جائے، میرے نبی فرما رہے ہیں وہاں سے مل جائے، تو یہ ابوالقاسم پر ایمان ہی نہیں لایا۔ ایک ہے مرتد ہونا، ایک ہے سرے سے ایمان ہی نہیں لایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کدھر جائیں گے؟ تو یہ اہل حدیث کرے تو نکل جائے گا اہل حدیث کی وجہ سے۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو کلمہ گو مشرک ہیں، ہندو تو ہندو ہے، بھائی یہ اس سے بھی گئے گزرے زیادہ بے ایمان لوگ ہیں۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ایک عالم نے یہ بیان کیا کہ تم دہی بناتے ہو دودھ کی، پھر دودھ کو دہی کو بلوتے ہو، مکھن نکالتے ہو، مکھن میں زہر زیادہ ہے، لسی پی کے دیکھو کہ لسی میں زہر زیادہ ہے۔ زہر کس میں زیادہ ہے؟ مکھن ہے نا، اس کا اصل نکال لیا مکھن، تو مکھن تھوڑا کھائیں گے مر جائے گا آدمی، لسی گلاس بھی پی لے ہو سکتا بچ جائے۔ تو مسلمانوں کا وہ اس نے آگے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ مسلمانوں کا کفر کرنا ان سے زیادہ شدید ہے، ان کے یہ زیادہ، ان کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کفار ہیں، تو مسلمان کہتے ہیں، اپنا امیر کہتے ہیں، اپنا امام کہتے ہیں، یہ زیادہ لے ڈوبے گا۔ اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ منافق کیوں خطرناک ہوتے ہیں؟ زیادہ خطرناک اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے کلمہ گو ہیں، اس لیے بچنا ہے، اللہ بچائے۔ تو فرمایا کہ لائیں کوئی اپنی کتاب اگر سچیں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور یہ اپنے درمیان اور جنوں کے درمیان اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جانتے ہیں جن اس بات کو کہ ہم اور جن کو ہم گمراہ کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ لَمُحْضَرُونَ، ضرور حاضر ہوں گے جہنم پر، ان کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اما اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اما یصفون، اس سے جو اس کی طرف یہ باتیں منسوب کر رہے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اس کے جو خالص بندے ہیں وہ اللہ کے لیے غیرت مند ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم سن لو اور تمہارے معبود جن کی بندگی کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، اور تم سب جو ہے کوئی اس کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے۔ ما انتم علیہ بفاتنین الا من ہوا صال الجحیم، یقیناً وہ جو یہ کام کرے گا تو وہ پھینکا جائے گا جہنم میں۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کی جگہ کو جانتا ہے، اس کے مکان کو جانتا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم اور تم سب جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور مومنوں کا کیا ہے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ضرور ہم تو اپنے رب کی پاکیزگی ہی بیان کریں گے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور نہیں وہ کہتے یقیناً یہ بات، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، کہ اگر پہلوں کی طرح ہمارے پاس بھی نصیحت آتی تو ہم بھی پہلوں کی طرح زیادہ ایماندار ہوتے، لیکن یہ وہ اوپر سے کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور ضرور ہم بن جاتے اللہ کے مخلص بندے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ کفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور ابھی ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، یقیناً ہم نے پہلے یہ لکھ دیا ہے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے بندوں، اپنے نبی بندوں کے لیے، یعنی جو ہمارے انبیاء ہمارے بندے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بات پہلے ہی لکھ دی ہے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ضرور ان کی مدد کی جائے گی۔ انا بھی یقینی ہے اور لام بھی یقینی ہے، ضرور نبیوں کی مدد کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ آپ
شاید ذہن میں آئے کہ یاسین میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ان کو چیر کر آرے سے مار دیا، تو یہ سب سے بڑی جیت ہوتی مومن کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر قائم کر دے، توحید پر پکا کر دے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابا دردہ تیرے ٹکڑے کر دیں، تجھے جلا دیں، قتل کر دیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو یہ شرک سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی اور ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک اپنے ذہن میں تھوڑی سی ونڈ رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فرعون زیادہ شدید ہے، ایک بات، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نوجوان رونے لگے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رونے لگے کہ یہ نوجوان میرے سے آگے بڑھ گیا ہے۔ وجہ کیا بیان کی تھی؟ وجہ زیادہ تکلیف کہ میں سمجھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ جتنا میری قوم نے مجھے پریشان کیا ہے، ستایا ہے، کسی کو نہیں ستایا جائے گا، لیکن یہ نوجوان میرے سے آگے بڑھ گیا ہے، مطلب کیا ہے؟ میرے سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا فرعون سب سے زیادہ شدید ہے، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ اور اب تیسری بات، فرعون ڈوبتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عبد الرحمن یہاں سے کاٹ، یہاں سے۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہاں سے ابو جہل کیوں کاٹوں، کیا وجہ ہے، اوپر سے کیوں نہ کاٹوں؟ کہتے سردار کا سر لگے پڑا ہوا، یہ اتنا برا تھا، مرتے ہوئے بھی اس کو خوف نہیں آیا۔ تو یہ اسی وجہ سے جو ہے درجات جو ہیں وہ نبیوں کے بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں، کہ کیونکہ ان کو بہت زیادہ سجاتا ہے، بڑے حوصلے، بڑے صبر ہوتے ہیں ان کے اندر۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور سن لو کہ بے شک ہمارے لشکری غالب ہونے والے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس آپ ان سے کچھ دیر کے لیے اعراض کر لیں۔ جب اللہ فرمائے میرے نبی مشرکین سے، تو کتنے وہ بد نصیب لوگ ہوں گے، کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ یہ ہیں باتیں سوچنے والی کہ پیارے نبی ان سے کچھ دیر کے لیے اعراض کر لیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ، پس وہ دیکھیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، نہ آپ بھی دیکھیں، یقیناً وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی میں چاہ رہے ہیں ہمارے عذاب کی۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ ان پر آن گرے گا تو یقیناً وہ ہو جائیں گے اس میں پھنسنے والے، فسا یعنی بہت برا عذاب، انہیں شدید عذاب جو ہے ان کی صبح جو ہے، جو ڈرائے گئے ہیں ان کی صبح بہت بری، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر ان کی شام بھی سمجھ لیں اور صبح بھی سمجھ لیں کہ ان کے لیے بڑی شدید اور سخت ہوگی، برا عذاب آ گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی ان سے کچھ دیر کے لیے اپنا منہ پھیر لیں۔ اب صرف سوف یبصرون، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور نہ آپ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا پروردگار اور تیرے رب کی ہی عزت ہے اور بلند و بالا ہے، غلبے والا ہے، اما یصفون، جو اس کی طرف باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، سلام ہو سارے نبیوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے پیدا کیا سارے لوگوں کو۔ وَلَقَ اللَّهُ